پلیز آپ تحمل سے میری بات سنیے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ جب میں اور عدن بازار جا رہی تھی تب بھی وہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی تھی، مگر مارکیٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ نمبر دیکھا تھا آپ نے؟ کیا نمبر تھا اس کا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، نمبر کا تو نہیں پتہ، ہاں مگر وہ گرے کلر کی کرولا ہے، بس اتنا پتہ ہے۔ اور اس شخص کے چہرے پر بھی ماسک ہوتا تھا، ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ شاندی کی باتیں سن کر اس سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں ان کے انتظار میں دروازے میں ہی کھڑی تھی، مگر نواب عالم کے جھکے ہوئے کندھے دیکھ کر ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اماں، کبھی آپ کو عطر نے کسی گاڑی کے متعلق بتایا جو ان کی وین کا پیچھا کرتی تھی؟ اس کی بات پر اماں کا دل دہل گیا۔ کون سی گاڑی، کون پیچھا کر رہا تھا؟ عبداللہ نے ساری بات ماں کی گوش گزار کر دی۔ اماں نے سنتے ہی کلیجہ تھام لیا۔ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں، کون کر سکتا ہے ایسا؟ ہائی، کس کی نظر لگی میں ہنستے بستے گھر کو؟ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ آج رات کی سیاہی ان کے چہرے پہ کیا کالک ملنے والی تھی، وہ سب اس سے بے خبر تھے۔ اسے یہاں محصور ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ وہ حساب رکھنا بھی چاہتی تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ اغوا ہونے سے لے کر اب تک اس کو بے ہوشی کے انجیکشن دیے جا رہے تھے۔ وہ جب بھی ہوش میں آتی چیخنے چلانے لگتی، نتیجتاً ایک اور انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا جاتا۔ اب کی بار جب وہ ہوش میں آئی تو ساکت نگاہوں سے چھت کو گھورے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کے انمول وجود کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ چکا ہے۔ امی، اس کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی، ایک آنسو آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ بامجھ کا سہارا لے کر اٹھی اور کمرے کی واحد کھڑکی کے پاس آئی جس کے اندرونی سائڈ پہ مضبوط گرل لگی تھی۔ جہانگیر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بد دعا ہے تم ساری زندگی سکون کے لیے ترسو، تمہیں ایک پل بھی چین نصیب نہ ہو، عبرت ناک انجام ہو تمہارا۔ آخر کس چیز کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ اب تک تو سارے گاؤں کو خبر ہو چکی ہوگی، بابا تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ کس عمر میں کون سا دکھ مل گیا انہیں میری وجہ سے؟ وہ گرل کے ساتھ سر ٹکا کر رونے لگی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کھانے کے ٹرے اٹھائے اندر چلی گئی۔ وہ اتنے دنوں سے بھوکی تھی، اب کھانا دے کر اس میں انکار کرنے کی سکت نہ تھی۔ وہ لڑکی کھانا رکھ کر واپس چلی گئی۔ دوسری بار دروازہ کھلا، اب وہ لڑکی کھانے والے برتن واپس لے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس کو باہر سے ڈھولکی، موسیقی اور گھنگرو کی ملی جلی آوازیں آئیں۔ ہتھی کی گھنٹی اس کے چاروں اطراف بجنے لگی۔ مارے ہوف کہ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو، یہ کون سی جگہ ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں کہاں ہوں اس وقت؟ تمہیں تو پتہ ہے نا؟ وہ باغ اور اس لڑکی کے سامنے آئی۔ اسی سے کیا پوچھتی ہو؟ مجھ سے پوچھو، میں بتاتی ہوں کہاں ہو تم۔ تم یہاں کھڑی منہ اٹھائے کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ نہایت ہی نامناسب لباس میں ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ لڑکی کھانے کے برتن لے کر فوراً واپس چلی گئی۔ جہاں تم اس وقت موجود ہو وہ اس شہر کا ریڈ لائٹ ایریا ہے۔ اس نے عدن کے سر پہ بام پھوڑا۔ کچھ پل کے لیے کائنات کی ہر شے تھم گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بکواس کر رہی ہو تم، جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساتوں آسمان ایک مرتبہ اس کے سر پہ ٹوٹ پڑے۔ ایسا ہو چکا ہے ڈارلنگ، اب تم اپنی تیاری پکڑو، بہت جلد میں تمہارا بندوبست کر دوں گی۔ دروازہ پھر سے مقفل ہو گیا۔ سیڑھیاں چڑھتی اس عورت کو عدن کی کربناک چیخیں اور دستک سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے تینوں دوستوں کے ہمراہ گاڑی کے بورڈ پر بیٹھا کوک کے گھونٹ بڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی ویکینڈ کے لیے کوئی پلان سیٹ کر رہا تھا، جب اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ ہیلو جی، فرمائیے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ دوسری جانب کی بات پوری ہونے سے پہلے اس نے لائن کاٹ دی۔ عجیب مصیبت ہے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے۔ باقی تینوں اس سے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اسی کا فون تھا، احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کیا؟ تو ایک بار چلا کیوں نہیں جاتا؟ چل ایسا کرتے ہیں کل رات ہی چلتے ہیں، ویسے بھی سنا ہے کچھ نیا ہے وہاں پہ۔ کیا؟ یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، مجھے تو صرف اتنا ہی بتایا تھا اس نے۔ تم لوگ ہی جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں۔ کیوں، تو نے کون سا مورکا مارنا ہے؟
جو ٹائم نہیں، بس کل ہم 4 ہو جائیں گے، ڈن ہو گیا۔ نو یار پلیز، میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ پہلے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، اب موڈ ہی مذاق ہے، کل کو تو ہمیں بھی کہے گا پلیز میرے پاس ٹائم نہیں اور نہ ہی میرا موڈ ہے تم لوگوں سے ملنے کا۔ شٹ اپ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر چل نا یار، کیا بگڑ جائے گا تیرا؟ ارسلان نے بھی کہا اوکے صرف تم لوگوں کے کہنے پر جا رہا ہوں، بٹ میں زیادہ دیر ہرگز نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس نے بھی شہزاد سے سمجھا دینا آئندہ مجھے ہرگز فون نہ کرے۔ یہ ہوئی نا بات۔ احمد سب سے زیادہ خوش تھا، اسے خاص طور پر اس کو ساتھ لانے کا حکم ملا تھا۔ عبداللہ یہ معاملہ پولیس میں لے جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ذاتی طور پر اپنے دوست ایس پی دانیال سے بات کی۔ اس لڑکی کے بیان سے ایک بات تو واضح ہے، وہ لڑکی عدن ہی کا پیچھا کرتی تھی۔ اگر وہ اس روز مارکیٹ سے ہی کڈنیپ ہوئی ہے تو ارد گرد کے لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کو نہ پتہ ہوا تو وین کا ڈرائیور تو ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے 2 ماہ سے صبح شام پیچھا کرتی گاڑی کو اس نے نوٹ نہ کیا ہو؟ کسی نے تو نمبر دیکھا ہوگا نا گاڑی کا۔ اب تم یہ معاملہ مجھ پر چھوڑو تو میں انشاءاللہ جلد از جلد مجرم تک پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے عبداللہ کو تسلی دی، وہ خفیہ طور پر عدن کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس گھر میں موت کا سناٹا تھا، کوئی پتہ بھی گرتا تو اس کی آواز آتی۔ چودھری کی بیٹی ایک ہفتے سے گھر سے غائب ہے، جو بھی سنتا انگلیاں دانتوں میں دبا لیتا۔ پاپا کو تو چپ لاگے تھی، اماں کی آنکھیں خشک نہ ہوتی۔ حیدر اور عبداللہ نے ہر وہ جگہ چھان مار جہاں عدن کے ہونے کا ذرا برابر بھی امکان تھا۔ گاؤں میں بات آخر پھیلی کیسے؟ میں تو علی مدین کے گھر والوں کو بھی مطمئن کر رہا تھا کہ عدن حالانکہ گڑھ ہے، پھر کیسے بات پھیل گئی؟ آخر کس نے کی حرکت؟ ہم نے تو کسی کو بنک بھی نہیں پڑنے دی، پھر کیسے علم تھا؟ پھر کسے علم تھا کہ عدن گھر میں نہیں؟ کون ہے ہمارا دشمن جو اندر ہی اندر جڑے کھوکھلے کر ہے؟ عبداللہ سخت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بابا سارے دن کمرے میں لیٹے چھت کی طرف دیکھتے رہتے۔ اماں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، وہ تو جو اسلام کے بغیر دروازے سے نہیں گزرتی تھی، وہ بھی اب اماں کی طنز یا نظروں سے دیکھتی سرگوشیاں کرتی گزر جاتی۔ ابھی وہ صبح صبح باڑے میں موجود مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی، جب ساتھ والے باڑے میں کام کرتی کچھ عورتوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑی۔ توبہ توبہ، ایک ہفتے سے بیٹی غائب، اللہ جانے کس کے ساتھ باغے، ذرا بھی حیا نہ آئی، بوڑھے ماں باپ کی عزت کا خیال کر لیا ہوتا۔ میں تو شروع سے ہی لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف ہوں، میں نے تو دبے لفظوں میں کہا بھی تھا چودھرائن سے، پر آگے سے کہتے مجھے اپنی بیٹی پر اعتبار ہے۔ بنا پوچھے کہاں گیا اب وہ اعتبار؟ لو بلا، لڑکی کو کون پڑھاتا ہے؟ مگر چودھرائن کا دماغ تو ویسے ساتویں آسمان پر تھا، کہتی تھی 16 جماعتیں کروانی ہے بیٹی کو، اب کرائے 16 کے بجائے 20 جماعتیں۔ یہ بہن شکل سے تو بڑی شریف لگتی تھی، کیا پتہ تھا اندر سے ایسی نکلے گی۔ توبہ توبہ، اللہ ایسی بے حیا اولاد دشمن کو بنا دے۔ اماں کے ہاتھ سے دانوں والا برتن چھوٹ گیا۔ کیسی ہو چودھرائن؟ کچھ پتہ چلا بیٹی کا کہاں چلی گئی؟ آخر ایک عورت کی ان کی جانب نظر اٹھی تو وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی اماں خاموشی سے آنسو پیتی اندر چلی گئی۔ یا اللہ، یہ کس آزمائش میں ڈال دیا، ایسا کون سا سخت گناہ ہو گیا ہمارے سے؟ پتہ نہیں کہاں ہوگی میری بچی، کس حال میں ہوگی، اس کی حفاظت کرنا میرے مولا۔ وہ دعا مانگتا ہوں ایک بار پھر رو پڑی۔ دائم، ابھی جو نیو کنٹریکٹ آیا ہے اس پہ تم نے سائن کیوں نہیں کیے؟ ڈیڈ، مجھے تو ابھی بزنس کی پوری مسٹری ہی سمجھ نہیں آئی، ابھی سے سائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں، آپ پلیز اسے کچھ دیر کے لیے ڈیلے کروا لیں۔ میں کروں گا، اسے سائن ضرور کروں گا، بٹ ابھی نہیں۔ اوکے، میں جسٹ 2 ماہ کی مہلت لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ۔ وہ کسی کلائنٹ کا انتظار نہیں کرتے، جبکہ میں چاہتا ہوں یہ صرف تمہیں ملے، بہت پرافٹ ہے اس میں۔ ضرور میں ہی لوں گا، بٹ آفٹر 2 months۔ اوکے، اور تمہارا اپارٹمنٹ فری ہے نا؟ آج کل کسی کو دیا تو نہیں ہوا؟ نہیں، فری ہے خیریت، ہاں اس میں کچھ چینجنگ کروانی ہے، الیکشن کی وجہ سے اب آئے دن گیسٹ آتے رہیں گے، میں چاہتا ہوں سب کچھ گھر سے باہر رہے۔ اوکے، ایز یو لائک۔ میں سوچی تھی اب تمہاری شادی کر دو، اب تم نے آفس بھی جوائن کر لیا ہے، سمیہ کب سے مجھے کہہ رہی ہے، میں ہی ہر بار اسے بیچ میں لٹکا دیتی ہوں۔ باپ بیٹی کی گفتگو ختم ہونے کے بعد ممی دائم سے مخاطب ہوئی، نو 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 نیور مام، میں نے آفس جوائن کیا ہے، اسٹیبلش نہیں ہو گیا ابھی، فی الحال میں شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے اپنی آزادی بہت عزیز ہے۔ اگر آپ کی بانجی کو اتنی جلدی ہے تو سالم ہے نا، اس سے کروا دے۔ اس کی بات پہ سالم کو زوردار اچھو لگا، اس سے شادی کرنے سے بہتر میں ساری عمر کنوارا رہ لوں۔
سالم کی بات ہے، اس نے بے احتیاط کہکا لگایا۔ کیوں ایسی کون سی برائی دیکھ لی تم لوگوں نے اس میں؟ ممی آپ کی بانجی میں بھلا کوئی برائی ہو سکتی ہے کیا؟ بلکہ میں تو کہتا دنیا کی ساری نیک لڑکیاں ایک طرف اور آپ کی بانجی ایک طرف، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں سالم سے کروا دے، یہ تو ویسے بھی آپ کا صابر شاکر بچہ ہے، فضول باتیں مت کرو، میں نے اسے ہمیشہ تمہارے لیے سوچا ہے، تو اب سالم کے لیے سوچ لینا۔ ایک منٹ کہ سالم آپ کا ستیلا بیٹا تو نہیں جس کے بارے میں آپ کبھی اچھا نہیں سوچ سکتی؟ لے سالم بیٹا، ڈیڈی سے پوچھ کہاں ہے تیری ممی؟ اس نے ڈیڈی کو آنکھ مارتے ہوئے سالم سے کہا۔ ڈیڈی اور سالم دونوں اس کی شرارت سمجھ کر ہنس پڑے۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، اس گھر میں اگر کوئی لڑکی تمہاری بیوی بن کر آئے گی تو وہ صرف اور صرف نیہا ہے۔ سارا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے ممی اوکے، لیکن 5 سال سے پہلے تو ہرگز نہیں، اگر زیادہ جلدی ہے تو سالم ہے نا؟ وہ پھر سے سالم کو چھیڑتا ہوا سارا کا دل ہلا گیا۔ اوکے ڈیڈی میں چلتا ہوں، اب ٹائم ہو رہا ہے۔ اوکے۔ طلال بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ پوری دل جمی سے تو نہیں مگر پھر بھی تھوڑی بہت بزنس میں دلچسپی لے رہا تھا، اور بزنس تو فیلڈ ہی ایسی ہے جو ایک بار اس میں قدم رکھ دے وہ ساری زندگی اس کے چارم سے باہر نہیں آ سکتا۔ طلال یہ بات اچھے سے جانتے تھے۔ اب تک تمہارا رونا بند نہیں ہوا، بھولو سب کچھ، اب یہی تمہاری قسمت ہے۔ رات کو وہ عورت پھر اس کے پاس ہے نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ میں تمہیں تمہارے گھٹیا ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں خود خوشی کر لوں گی مگر یہ کام نہیں کر سکتی۔ تمہاری جیسی گری ہوئی نہیں ہو جس کی پیسہ دے کر ہی رال ٹپک پڑے۔ وہ ہنسیانی انداز میں چلائی مگر اس عورت کا زناٹے دار تھپڑ منہ پر پڑتے ہی وہ اوندے منہ بیڈ پر گری۔ اس نے جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ امی، اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ ابھی تو امی یاد آئی، ایک رکھ کر او دوں گی تو نانی بھی یاد آ جائے گی۔ جو میں کہہ رہی ہوں چپ چاپ مان جاؤ، ورنہ گھی مجھے تیری انگلی سے بھی نکالنا آتا ہے۔ اس کی خطرناک نظریں خود پہ جمی دیکھ عدن کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو مجھے چھوڑ دو، تمہیں پیسے چاہیے نا؟ جتنے کہو گی میرے بابا اسے سے ڈبل پیسے تمہیں دے دیں گے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں ایسی لڑکی نہیں، تم جیسی بھی ہو اب بالکل ویسی ہو جاؤ گی جیسا میں چاہتی ہوں۔ عالیہ، اسے اچھا سے تیار کرنا، ویسے تو اسے ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی کل رات بہت بڑی محفل ہے، اس کے مطابق کر دینا۔ ابھی سے اس کے فیس کی کلینزنگ شروع کرو، خبردار میرے پاس بھی مت آنا ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کی جانب بڑھی عدن نے اسے دھکا دیا، وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر سے ٹکرائی۔ پاس کھڑی عورت نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ بڑی نیک پروین، دوبارہ سے حرکت کی تو جان نکال دوں گی۔ چلو عالیہ، اسے ایسے ہی چھوڑ دو، اس کی اکڑ تو کل رات کو نکالوں گی میں۔ اسے بیڈ پہ پٹا کر باہر نکل کے معزمین کی ہیل کی ٹک ٹک اس کے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ساری رات اس نے فرش پر بیٹھ کر رب کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے گزاری تھی۔ یعنی ایسا کون سا گناہ ہو گیا میرے سے جس کی اتنی کڑی سزا ملی ہے؟ یہ کس امتحان میں ڈال دیا مجھے؟ اللہ پلیز میرے دامن کو داغدار ہونے سے بچا لے، میری مدد کر، صرف آج کی رات ہے، میرے پاس کیا ہوگا میرے ماں باپ کا؟ وہ تو کبھی دنیا والوں کے آگے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ میرے نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی بھی موجود ہے تو اس کے بدلے مجھے یہاں سے نکال دے، اس آزمائش کو ختم کر دے، میری عزت کی حفاظت کرنا میرے اللہ۔ وہ ہاتھ اوپر کی جانب اٹھائے بند آنکھوں سے دعا مانگ رہی تھی۔ آنسو اس کے ہاتھوں کے پیالے میں جذب ہو رہے تھے۔ صبح ہونے تک وہ فرش پر اکڑو بیٹھی رہی۔ معزمین نے کمرے سے وہ ہر چیز اٹھوا دی تھی جس سے خود کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتی۔ آدھے گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی لڑکی آ کر اس کی حیرت کی یقین دہانی کر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا، وہ مشکل اٹھ کر بند کھڑکی کے پاس ہے، کہیں کوئی روزن نظر نہیں آ رہا تھا جو اماں کی دست آوازوں پر بھی نہیں اٹھی تھی۔ اب نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تمام مالدار لوگ آج رات کی محفل میں شرکت کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ معزمین نے ہر کسی کو دعوت دی تھی۔ کیا یہاں پہ بلا وجہ منہ اٹھا کر آ گئے ہو تم لوگ؟
میں جانا مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا، وہ بازار سے آنے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا جس قسم کی بے چینی ہوتی، کیوں تو نے جا کر کس جگہ کا افتتاح کرنا، تھوڑی دیر بیٹھ جا، چلتے ہیں۔ پھر رحمان نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ لوگوں کی مدبی دیکھتے معازمین اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اس کا رو تہہ خانے میں بندے کمروں کی جانب تھا۔ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ عدن کا دل اچھل کا، حلق میں آ گیا۔ چلو کہاں لے کے جا رہی ہو مجھے؟ تمہارے ولیمے پر لے جا رہی ہوں بندو رانی، چلو گی نا؟ معازمین نے ساتھی سے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا، مجھے پلیز مجھے چھوڑ دو، منہ بند کرو، خاموشی سے چلو، زیادہ چوچلا کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ اس نے زور سے اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ نہیں، کہیں نہیں جاؤں گی میں، چھوڑ مجھے۔ وہ اسی طرح اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی۔ یار کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، اٹھو چلے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے پہلی بار یہاں پہ آئے ہو، جہاں اتنی دیر بیٹھ گیا ہے وہاں تھوڑی دیر اور بیٹھ جا، کون سی قیامت آ جانی ہے؟ گئی تو ہے وہ ابھی باہر، آ تو جائے وہ، پھر چلتے ہیں اکٹھے۔ احمد کی بات سن کر اس نے پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر منہ کو لگا، لیکن اگلا منظر دیکھتے ہی وہ دوسرا گھونٹ حلق سے نیچے نہ اتار سکا۔ آج معازمین کے کوٹے پر اس لڑکی کی بولی لگ رہی تھی جس نے ساری زندگی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی تھی۔ سب تماشائیوں کی نگاہیں آنے والی لڑکی پر تھی جس کا ایک بازو معازمین نے ساتھی سے پکڑا ہوا تھا۔ تبلے اور ڈھولکی کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی، سب لوگ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے گرد لپٹا دوپٹہ معازمین نے جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ اس نے بے بس نظروں سے اس جلال صفت عورت کو دیکھا۔ خدا کے لیے سماعت کو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے مگر معازمین اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کر دی شروع کرے بولی۔ اس کی مکرو آواز گونجی۔ 2 لاکھ ایک خریدار کی آواز آئی۔ 5 لاکھ 7 لاکھ لوگ بڑھ چڑھ اس کی قیمت لگا رہے تھے۔ ان میں اکثریت ان سیاسی شخصیت کا تھی جو شرافت کا چولا پہنے باقیوں کی نظروں میں دھول جھونک رہے ہوتے ہیں۔ اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے ساتھی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ نہیں اللہ پاک، اسی ذلت کی زندگی سے بہتر آپ مجھے موت دے دے۔ میں یہ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے عزت کی موت دے دے۔ ان بیڑیوں سے بچا لے مجھے، میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ مجھے اس مشکل میں اکیلا نہ چھوڑے۔ آپ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، میری حفاظت، میری عزت کی حفاظت کر مجھے یہاں سے بچا لے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کارپیٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا۔ وہاں بیٹھے تمام عزت دار لوگ اس انمول لڑکی کا مول لگانے میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے تھے۔ لیکن وہ ساکت بیٹھا اس کے لرزتے ہاتھوں کے پشت پر گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے سرکل میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی میں کچھ اور تھا۔ وہ سب سے منفرد تھی۔ میں نہیں چاہوں گا، میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں، کیا کر یہاں پر بلا وجہ منہ اٹھا کر آ گئے ہو تم لوگ؟ احمد نے جب اسے ہر چیز سے غافل سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پایا تو فوراً اس کے کچھ دیر پہلے وہ الفاظ واپس لوٹائے، مگر اس کے وجود میں احمد کی بات سننے کے بعد بھی کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ 10 لاکھ ایک اور تماشائی کی آوازیں معازمین کی بات سے کھل کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے سب سے بے خبر وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہا تھا۔ معازمین نے چاروں طرف دیکھا، گنتی شروع کر دی۔ 10 لاکھ ایک، اللہ جی پلیز مجھے بچا لے، یہ ظلم میرے ساتھ نہ ہونے دے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کو پکار رہی تھی۔ 10 لاکھ، دوست کی سانس مدھم ہو گئی تھی۔ نہیں اللہ نہیں، پلیز نہیں، 50 لاکھ۔ سارے مجمع کی خاموشی کو اس شخص کی سرد آواز نے توڑا تھا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس کے دوستوں سمیت سارے مجمع کو سانپ سو گیا۔ معازمین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ اب بھی اس کو ٹکی ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ 50 لاکھ میں لڑکی خریدے گا؟ 50 لاکھ میں انکل تجھے ایک سیکنڈ میں گھر سے نکال دیں گے۔ کوئی عقل سے کام لے۔ احمد کو سب سے پہلے ہوش آیا، لیکن وہ اس کی بات ان سننے کرتا چیک بک نکال کر رقم لکھنے لگا۔ او بھائی، کون سی مصیبت گلے دلوانے لگے ہو؟ تم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ ہم یہاں اس لیے نہیں آتے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ڈونٹ ڈو دس۔ چیک پر 50 لاکھ کی رقم لکھے دے کر احمد کا سر واقعی گھوم گیا، مگر اس نے ایک بار پھر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور چیک پہ سائن کر دیے۔ یار ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ لے، 50 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں۔ ارسلان بھی آہستہ آہستہ کومے سے باہر آیا تھا۔ وہ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک چانس کی کیپٹن میں اٹھا۔ اس لڑکی
کے سامنے جا کھڑا، اسے قریب آتا دیکھا معزمین کی گرفت خود بہت ڈھیلی ہو گئی۔ اس نے جھٹکے سے چک معزمین کے منہ پہ دے مارا۔ اس کا واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں یہاں اسے اس لیے تھوڑی لایا تھا کہ وہ اکٹھے 50 لاکھ ایک بار ہی اس کے منہ پہ مار دے۔ احمد کے پسینے چھوٹے تھے، تجھے ہی آگ لگی ہوئی تھی اس کو یہاں لانے کی۔ اب ایک آنا نہیں دے گی عورت ہمیں۔ شاعر کا حال بھی ان سے کم نہ تھا۔ احمد تو رکو، اس کے انکل کو جانتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، کسی طرح سے اسے روک لے۔ ارسلان نے احمد کو ہلایا۔ احمد کے گلے میں گلٹی بار بار ابھر ہی تھی۔ معزمین اب بھی بے یقینی سے کبھی چیک کو تو کبھی سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ آج تک کسی نے 50 لاکھ قیمت نہیں بڑھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تھوڑا پیچھے ہٹا اور جو کا زمین پر پڑے دوپٹے کو اٹھا کر واپس سامنے کھڑی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا۔ اب کے بعد عدن کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ وہ طوائف کے کوڑے پر کھڑی لڑکی کے سر پہ چادر ڈالنے والا پہلا مرد تھا۔ وہاں آنے والے مردوں میں وہ بہت شخص تھا جس کی آنکھوں میں اسے ہوس نظر نہیں آئی۔ کیا اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھی؟ کیا واقعی اسے خدا نے بے آسا نہیں چھوڑا تھا؟ اس نے آہستگی سے عدن کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے کوٹھی کی دہلیز پار کر گیا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی گئی۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے اسے جاتا دیکھے تھے۔ یار پلیز ایسا مت کر، دیکھ میری بات سن، تو کہتا ہے تو میں ابھی معزمین سے بات کر لیتا ہوں، انکل کو بندک بھی نہیں پڑے گی تو تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں تجھے یہاں اس لیے تھوڑی لایا تھا کہ تم ایک بار ہی۔ احمد دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اس کی سرخ آنکھوں اور سرد آواز سے ایک بار تو احمد بھی دہل گیا، الٹے قدموں پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول کر عدن کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک دم ہوش میں کہاں لے کے جا رہی ہو تم مجھے؟ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں۔ کہتے ساتھ اس نے جھٹکے سے اسے فرنٹ سیٹ پر پڑھا دیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بینچے ہوئے ہونٹ اور سٹیئرنگ پہ سخت گرفت اس کے اندر اٹھنے والے طوفانوں کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی مسلسل آئے تل کرسی کا ورد کر رہی تھی۔ تم کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ پہ رحم کرو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے صرف ایک نظر رحم کی بھیک مانگتی اس لڑکی پہ ڈالی۔ اس کی سخت نظروں کے بعد عدن میں سارے راستے اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ گاڑی خوبصورت سے علاقے میں بنے ایک فلیٹ کے سامنے رکی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ فلیٹ کا لاک کھول رہا تھا۔ عدن اب تک گاڑی کا دروازہ تھامے کھڑی تھی۔ اندر آؤ۔ نہیں میں نہیں آنا، وہ روتے ہوئے سر نبے میں ہلا رہی تھی۔ وہ کیسے اس کا اعتبار کرتی تھا تو وہ بھی ایک مرد، وہ اب اسے پتہ نہیں کہاں لے آیا تھا۔ دنیا بھر سے اعتبار تو بہت پہلے اٹھ چکا تھا۔ ایک بار کا خاص سامان نہیں آتا کیا؟ نہیں میں نے نہیں آنا، بے فکر ہو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ اندر آؤ اب۔ وہ کامتی ہوئی اچھی طرح دوپٹہ لپیٹ کر دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، اب تمہیں یہی رہنا ہے۔ دروازہ میں باہر سے لا کر کے جا رہا ہوں، کوئی بھی آئے تو ہرگز دروازہ نہیں کھولنا، غلطی سے بھی انٹرکام نہیں اٹھانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ ایک کے بعد ایک بم اس کے سر پہ پھوڑ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون ہے یہاں پہ؟ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو مجھے یہاں؟ دیکھیے اب جو کوئی بھی ہو پلیز میرے ساتھ ایسا مت کر۔ مجھے ایک دلدل سے نکالنے کے بعد دوسری میں مت ڈالی۔ اس نے بدحواسی سے ایک نظر اس فرنشڈ فلیٹ کو پھر سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ جو کوئی نہیں ہوں میں، دائم طلال نام ہے میرا، اور آپ کو یہی رہنا ہے۔ باہر کی دنیا تو دیکھ چکی ہے، اس لیے جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریے۔ ہاں بالکل محفوظ ہے، گھر میں ہر چیز موجود ہے، کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ ویسے تو یہاں پر کوئی آئے گا نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ اس نے دروازے میں منہ کھولے ساکت کھڑی عدن کے پاس آ کر کہا، آپ کا نیم عدن، برائے مہربانی میرا راستہ چھوڑیے مس عدن۔ وہ اسے راستے سے ہٹا کر دروازہ باہر سے لاک کرتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ کتنی دیر حالیہ ذہن کیفیت کے ساتھ وہیں بیٹھی، صرف ایک کمرے میں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر گزر رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی خوفزدہ انداز میں سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک کوئی حلق سامنے والے کمرے میں نمودار ہوا۔ بے سادہ چیخ حلق سے بڑا منہ سا رکتا، روتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ بجھ دھماک کرتی اٹھی، دوپٹہ ڈھلک کر کندھے پہ آ گیا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے سامنے والے کمرے کی جانب بڑے صوفے کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک دوپٹہ صوفے کے کارنر میں پھنس گیا۔ بجائے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے وہ دوپٹہ وہیں چھوڑ کر دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔
سب سے پہلے دروازہ لا کے سوئچ بورڈ میں لگے سارے بٹن آن کر دے، کمرہ ایک دم روشن میں نہا گیا۔ کھڑکی پر دبیز پردے گرے ہوئے تھے، دروازے کو ڈبل لاک لگا کر بھی خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح کمرے کے وسط میں کھڑے بیڈ پہ ڈیگی اللہ کہاں چھوڑ کر چلا گیا، وہ مجھے کیسے رہوں گے میں یہاں، اگر کوئی ادھر آ گیا تو آپ نے وہاں بھی میری حفاظت کی تھی، مجھے بحیرہ وافر وہاں سے نکال دیا کہ ہمیں مجھے اکیلا مت چھوڑی کا پتہ نہیں اور کتنا بھٹکنا لکھا ہے میری قسمت میں۔ مجھے اس درپتے کے دکھ سے بچا، لیکن آپ نے اس انسان کی شکل میں میرے لیے مسیحا بھیجا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا کبھی ختم نہ ہونے دینا اللہ۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور ان میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے اللہ سے مخاطب تھے۔ 50 لاکھ پھر سے وہی آواز کانوں میں گونجی، اس کا سرد انداز یاد آتے ایک بار پھر پورا جسم لرز کیا، کتنی مضبوطی سے اس کی کلائی تھامے وہ کوٹھے سے باہر آیا تھا۔ کلائی پر انگلیوں کے سرخ نشانہ بھی موجود تھے، اگر وہ اچھا انسان ہے پھر وہاں کیوں موجود تھا؟ 50 لاکھ کوئی ایسے ہی تو نہیں دیتا تھا، کیوں دیے اس نے اتنے پیسے؟ وہ اب بھی یہی سوچی تھی، پہلے عزت کے چلے جانے کے خوف سے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ اب ہر طرف سناٹا دیکھ وحشت ہو رہی تھی، کبھی کبھار سڑک پر سے کسی ٹریفک کے گزرنے کی آواز آتی، لمحہ بھر کے بعد پھر سے وہی خاموشی چھا جاتی، سنسان سی جگہ کا خوف ہر شے پہ غالب تھا۔ اسے فلیٹ پہ چھوڑ کر وہ بلاوجہ سڑکوں پہ گاڑی دہراتا رہا، ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، سڑک پہ ٹریفک بڑا نام تھا، وہ کئی کلومیٹر آگے جاتا، پھر وہیں سے یو ٹرن لے کر واپس آ جاتا، نہ جانے ان چند گھنٹوں میں وہ کتنی بار فلیٹ کے آگے سے گزرا تھا، اب تک کتنی ہی سڑکوں پہ وہ گھوم چکا تھا، بے سکونی ہر پل بڑھ رہی تھی، تھکار کو اس نے سٹیئرنگ میں رکھ دیا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بلاہر رات کے 3 بجے اس نے گاڑی گھر جانے والے راستے پر ٹالی، گاڑی پہنچ گیا، گاڑی سے نکلنے کے بعد اس نے اٹھتی سی نظر ارد گرد ڈالی، حال کی ساری لائٹیں آن تھی، جلدی ہی اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی، نیہا، سمیہ، حالہ، سلمی، ممی سب کی بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہائے دائم! نیہا نے دور سے ہی دیکھ کر ہاتھ ہلایا، وہ ان سب پہ بغیر کوئی نظر ڈالے سیدھا سیڑھی کی جانب بڑھ گیا۔ دائم 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 اسے کیا ہوا؟ ممی کی آواز پہ کان دھرے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نیہا جا کر دیکھو کیا ہوا ہے، اسے نیہا کو تو جیسے اجازت ملنے کی دیتی تھی کی طرح سیڑھی کی طرف لپکی، ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا، وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا۔ کیسے وہ بیڈ کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی؟ ٹھیک ہے دیتا، اس طرح اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ میں وہاں بیٹھا ہی کب تھا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں مجھے کیا ہونا ہے؟ سر میں درد ہو رہا ہے کیا میں دبا دوں؟ فی الحال تو میرا سر درد تم ہو، پلیز لیو می الون، جاؤ یہاں سے، تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ اب دیواروں سے مخاطب ہونے سے تو رہا، ظاہر ہے تمہیں ہی کہہ رہا ہوں، یعنی کہ تم کہنا چاہتے ہو میں آئندہ یہاں پہ نہ ہوں؟ آنے کی دعوت تو خیر میں نے تمہیں اب بھی نہیں دی، پلیز گو فرام ہیئر۔ میں اس میں کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وہ سر پٹک کر سارا غصہ دروازے پہ نکالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، انہیں زور سے کن پٹیوں پہ ہاتھ رکھ کر دبایا، پھر سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک سلیپنگ پل نکال کر پانی کے ساتھ نکلی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بڑھ سی گئی تھی، انہیں فوراً اٹھ کر ساری کھڑکیاں کھولے خود ٹیرس کی جانب کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، ریلنگ پہ جھکا گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ نیچے لان میں ہر طرف ہوگ عالم تھا، سارے پودے اور درخت ساکن کھڑے تھے، جیسے کائنات میں ہر طرف سکوت چھا گیا ہو، بس ایک وہی تھا جسے کسی پل چین نصیب نہیں تھا، بے یقینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ریلنگ پہ کوہنیاں رکھ کے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! دور سے آتی مؤذن کی آواز نے کائنات پہ چھایا سکوت توڑا تھا، بند آنکھیں ایک دم کھلی تھی۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ کیا ہو گیا تھا مجھے ان لمحوں میں کہ خود پہ ہر احتیاط ختم ہو گیا؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر! مؤذن کلمات دہرا رہا تھا۔ وہاں پہ تو سینکڑوں لڑکیاں روز آتی ہیں اور جاتی ہیں، روزانہ بیچی جاتی ہیں، میرا کون سا کوئی رشتہ تو اسے پھر کیوں بچا لیا اس کو؟ اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ، بغیر سوچے سمجھے 50 لاکھ منہ پہ مارا، کیوں اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی میرے سے؟ انہیں آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، ایک بار پھر آنسو سے بڑی آنکھیں اور لرزے ہاتھ آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان کے کلمات کا اثر تھا یا کچھ اور؟ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر ہلکی
بڑی ہوئی شیپ میں جذبوں کی اپنی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے کی طرف واپس مڑ گیا، چھوٹی سی شیشی میں سے دوسری گولی پہ نکال کر پانی کے ساتھ کھا گیا۔ وہ دکھتے سر کے ساتھ بیڈ پر گر گیا۔ 2 گولیاں کھانے کے بعد آنکھوں کے سامنے دھندلا سا کچھ چھانے لگا۔ ایک عجیب سی کیفیت اذہان نے طاری کر دی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اٹھا، واش بیسن پہ جھکا، پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے، پھر ایک ٹرانس کی کیفیت میں وضو کیا۔ آخری بار نماز کب پڑھی تھی؟ شاید بہت سال پہلے۔ ہاں، انٹر کا آخری سال تھا جب اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر سختی سے تمام لڑکوں کو کالج کے ساتھ ملحقہ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور آج کتنے سالوں بعد وہ دوبارہ اسی رب کے سامنے سر جھکانے جا رہا تھا۔ یہ بالکل لاشعوری عمل تھا۔ جائے نماز ملنا تو ناممکن تھا۔ پہلے موبائل سے قبلہ رخ دیکھا، پھر الماری سے ایک صاف شال نکال کر زمین پہ بچھائی۔ نیت باندھے ہوئے اتنے آنسو آنکھوں میں کہاں سے جمع ہوتے وہ سمجھ نہیں سکا۔ ایسا تھا، زبان لرز رہی تھی۔ رکوع میں جاتے ہوئے اس کے آنسو پاؤں پر گر رہے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر آنسو خود بخود امڑ رہے تھے۔ آخری سجدہ کرتے ہوئے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ایک سکون سا تھا جو رگو جاں میں سرد کر گیا، دل پہ پڑا ہر بوجھ اتر گیا۔ نماز کے بعد دعا مانگنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ وہیں شال پہ بے خبر سو گیا۔